بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ امور خارجہ جماعت جرمنی کی مساعی کی ایک جھلک۔ رپورٹ عرفان احمد خان، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ جماعت احمدیہ جرمنی نے جن روایات کو رواج دیا ہے، اس میں علاقہ میں باہمی اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے سال نو کے آغاز پر استقبالیہ تقاریب کا انعقاد بھی شامل ہے، جس کے لیے شعبہ امور خارجہ کئی ماہ پہلے متحرک ہو جاتا ہے۔ سیمینارز اور ورکشاپس منعقد کر کے جماعتوں میں اس فیلڈ میں کام کرنے والوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ 2023 میں جرمن جماعت جرمنی میں اپنے قیام کی 100 سالہ جوبلی منا رہی ہے۔ اس کے لیے جو مختلف پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں، ان میں سماجی رابطوں کو بڑھانے اور ہر جماعت کی طرف سے معاشرہ کے تمام طبقات کو جماعت سے متعارف کروانے کے لیے خصوصی دعوت پر بلانا بھی شامل ہے۔ 2023 میں سال نو کی استقبالیہ تقاریب کی بجائے 100 سالہ ریسیپشن ترتیب دیے جائیں گے۔ اس کی تیاری کے سلسلہ میں شعبہ امور خارجہ کی مرکزی ٹیم نے 8 اور 10 دسمبر 2022 کو آن لائن سیمینار کا اہتمام کیا، جن میں مقامی جماعتوں کے سیکریٹریان کے ساتھ ورکشاپ کا انتظام تھا، جس میں اپنے استقبالیہ پروگراموں کو کامیاب بنانے کے لیے ابھی سے رابطہ بڑھانے اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کر کے ان کو 100 سالہ پروگرام میں شرکت پر تیار کرنا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف سینٹرز قائم کر کے قریبی جماعتوں کو وہاں بلا کر ان کے ٹریننگ پروگراموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب تک درج ذیل سینٹرز میں جماعتوں کے ساتھ پروگرام منعقد کیے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ بریمن، کیل، نوئفان بی فریزنگ، آئزلہون، گینزہائم، گسٹمبرگ، ویبلنگن۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک کی کوششوں کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جماعتیں بڑی بیداری کے ساتھ سیاسی اور سماجی راستے بڑھا کر اہل دانش کو 100 سالہ پروگرام کی تفصیل سے آگاہ کر رہی ہے۔ ذیل میں اب تک کی جانے والی ملاقاتوں کا اختصار سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ جرمنی کے انتہائی شمال میں جماعت کیل نے صوبہ شویلزویگ ہولسٹائن کے وزیر اعلیٰ مسٹر ڈینیل گنتھر سے 18 نومبر کو ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ جفت میں مکرم حسیب احمد گھمن مبلغ سلسلہ کے ہمراہ عمیر ظفر صاحب اور منصور احمد صاحب شامل تھے۔ جرمنی کے مغرب میں قائم جماعت ورسین نے اپنے علاقہ کے ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر مارٹن پلم سے 16 نومبر کو ملاقات کی۔ مقامی جماعت کی طرف سے ڈاکٹر شیخ غالب احمد صاحب اور وفا محمد صاحب اس ملاقات میں شامل تھے۔ جرمنی کے خوبصورت شہر باد مائرنبرگ میں، جہاں 2020 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک چرچ کو خرید کر مسجد میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور حضور انور نے مسجد کا نام بیت القدس عطا فرمایا، کے نمائندہ افراد نے یورپی پارلیمنٹ کے ممبر مسٹر کارسٹن لیوک اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر مسٹر ہینڈرک ہیرنگ سے 2 دسمبر کو ملاقات کر کے ان کو جماعت سے متعارف کروایا اور جماعت کی طرف سے جو فلاحی کام جرمنی میں سر انجام دیے گئے ان کی تفصیل ان کو بتائی۔ جماعت کے نمائندہ وفد میں صاحب انصر احمد صاحب واقف زندگی، رمیز عابد صاحب اور خواجہ مدبر احمد صاحب شامل تھے۔ جرمنی کے اہم صنعتی صوبہ بادن وٹرمبرگ کے شہر ایزلنگن میں
قائم ایزلنگن میں قائم جماعت نے اپنے نماز سینٹر میں 2 ممبران صوبائی اسمبلی مسز ڈاکٹر نیتلی اور مسٹر مارکس گروبل فوا ویلر کے علاوہ لوکل علاقائی کونسل کے ممبر مسٹر الیور کروگر کو مدعو کیا اور جماعت کا تعارف اور 100 سالہ جوبلی پروگرام سے آگاہی دی۔ اس اہم ملاقات میں مقامی جماعت کی طرف سے مبلغ سلسلہ مکرم شارق افتخار صاحب، صدر جماعت مکرم سجاد احمد بٹ صاحب اور ظفر احمد صاحب شامل ہیں۔ مسجد بیت العافیت ہیمبرگ سے 80 کلومیٹر دور ساحل سمندر پر واقع خوبصورت شہر لیوبیک میں اہل شہر کو اسلام کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ 5 دسمبر کو نیشنل اسمبلی کے ممبر مسٹر برونو ہانل جماعت کی دعوت پر مسجد میں تشریف لائے۔ مکرم عطاء الکریم انصر صاحب، مربی سلسلہ اور خالد محمود صاحب نے ان کا استقبال کیا اور شریک گفتگو ہوئے۔ 5 اکتوبر کو شعبہ امور خارجہ کی طرف سے مکرم چودھری شمس الملک صاحب، مبلغ سلسلہ اور مکرم خالد ساجد صاحب نے فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں یورپین پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران ممبر یورپی پارلیمنٹ مسٹر آنڈریاز شواب سے ملاقات کی اور حقوق انسانی کے حوالے سے گفتگو کی۔ ممبر پارلیمنٹ نے ملاقات کے آخر پر دونوں نمائندگان کو اسمبلی کے پلینری سیشن میں شرکت کا موقع فراہم کیا۔ جماعت احمدیہ جرمنی نے اپنے جرمنی میں قیام کے 100 سال کے حوالے سے ممبران جماعت جرمن اور جرمنی میں آباد مختلف قومیتوں کے ساتھ جو پروگرام ترتیب دیے ہیں ان کا آغاز جنوری 2023 سے ہو جائے گا، جن سے قارئین الفضل انٹرنیشنل کو ساتھ ساتھ باخبر رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ شعبہ امور خارجہ اور 2 اہم شعبوں کی نگرانی کا فریضہ بھی ادا کر رہا ہے۔ شعبہ پریس اور جلسہ سالانہ UK اور قادیان کے لیے اسپانسرشپ خطوط جاری اور ویزے لگوانے کی ذمہ داری مکرم راجہ محمد یوسف صاحب ادا کر رہے ہیں، جبکہ پبلک ریلیشن کے کام میں ڈاکٹر محمد داؤد مجوکا صاحب نیشنل سیکریٹری امور خارجہ کی معاونت مکرم شرجیل فرید صاحب، مبلغ سلسلہ خالد بن اسحاق صاحب، محمد احمد صاحب اور وحاج ملک صاحب کر رہے ہیں۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لندن۔